سخت درد تھا جو بیان سے باہر تھا۔ انہی دنوں میں شیخ رحیم بخش صاحب مرحوم مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کے والد ماجد بٹالہ سے میری عیادت کے لیے آئے اور میری نازک حالت انہوں نے دیکھی، اور میں نے سنا کہ وہ بعض لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آج کل یہ مرض وبا کی طرف پھیل رہی ہے۔ بٹالہ میں ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کر آیا ہوں، یعنی یہ وبائی مرض تھی کولن جزیری۔ بٹالہ میں ابھی ایک جنازہ پڑھ کر آیا ہوں جو اسی مرض سے فوت ہوا، اور ایسا اتفاق ہوا کہ محمد بخش نام ایک حجام قادیان کا رہنے والا اسی دن اس مرض سے بیمار ہوا اور 8ویں دن مر گیا، اور جب 16 دن میرے مرض پر گزرے تو آثار نومیدی کے ظاہر ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ بعض عزیز میرے دیوار کے پیچھے روتے تھے اور مسنون طور پر 3 مرتبہ سورہ یاسین سنائی گئی۔ جب میری مرض اس نوبت پر پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے میرے دل پر القاء کیا کہ اور علاج چھوڑو، اور دریا کی ریت جس کے ساتھ پانی بھی ہو تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر ملو۔ تب بہت جلدی دریا سے ایسی ریت منگوائی گئی، اور میں نے اس کلمہ کے ساتھ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف کے ساتھ اس آیت کو بدن پر ملنا شروع کیا۔ ہر ایک دفعہ جو جسم پر وہ ریت پہنچتی تھی تو گویا میرا بدن آگ میں سے نجات پاتا تھا۔ صبح تک وہ تمام مرض دور ہو گئی، اور صبح کے وقت الہام ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ایسی جیسی شفا پیش کرو۔ تو مرزا صاحب نے اس شفا کو، جو 16 دن ان کے خون آتا رہا کولنج ظہیری کی وجہ سے، تو 16 دن کے بعد، جبکہ لوگ 8 دن کے بعد ہی مر جاتے تھے، تو مرزا صاحب کا معجزہ اور نشان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ 16 دن خون آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور یہ الہام بھی ہوا کہ ایسی شفا کی مثال لے کے آؤ۔ تو یہ ہے مرزا صاحب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ اور ان کی مدد کا اور ان کی خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا یہ ایک نشان ہے، نشان 85۔ جو بدبخت لوگ ہیں وہ صرف 2 لفظ پڑھتے ہیں 16 دن مجھے خون آتا رہا، گویا جھوٹ بولتے کذاب دجال لوگ جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب اس چیز کو پیش کریں کہ مجھے 16 دن خون آتا رہا، یہ میرا معجزہ ہے۔ یہ اس سے بڑی کذابیت اور دجالیت عامر نذیر کی ہو نہیں سکتی کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے شفا دی 16 دن خون آنے کے بعد، تو خون تو جسم میں رہتے ہیں، انسان کے مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور ان کو شفا بخشی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے مرزا صاحب کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا اپنا فضل کا نشان ان کو دکھایا کہ خدا تعالیٰ چاہے تو جو مردہ ہے اس کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور اسی طریقہ کا وہ نشان مرزا صاحب نے پیش کیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر یہ فضل ہوا کہ میں مرنے کے قریب تھا، اس نے مجھے زندگی دی۔ لیکن آپ بدبخت لوگ 2 لائنیں پڑھ کے کہتے ہیں یہ مرزا صاحب نے کہا، یہ میرا نشان 85 ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، آمین۔ اچھا ہن میری بھی گل صبر تھا مننا سنیا، تہاڈی گل سنی ہے نا، صبر تھا مننا۔ اے پہلے ایک عبارت سن لیو، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170 دے اوتے مرزا قادیانی کہندا ہے ہم پختہ یقین، بھائی چپ کر کے سنو یار، یہ طریقہ نہیں ہے یار، عامر ان کا مائک میوٹ کریں، یہ طریقہ نہیں۔ ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا، ایسی وحی یا ایسا الہام من جانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام قرآنی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی بھی تبدیلی یا تغیر کر سکے۔ اگر کوئی ایسا کرے، ایسا خیال بھی کرے، تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔ لو جی قرآن پاک کی آیت تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ مرزا غلام قادیانی نے اس قرآن کی آیت کو تبدیل کر کے کہا کہ فَأْتُوا بِشَفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ،
मिर्जा कादियानी को ये तारक चौहान ने काफर और मुल्हिद साबित कर दिया है। मिर्जा कादियानी ने ये कायदा बनाया था कि कुरान के एक शोशे के एक नुक्ते के ऊपर भी कोई तगय्युर और तबद्दुल करे तो वो काफिर और मुल्हिद हो जाता है। इधर आना तारक चौहान, जरा इधर आ रहा हूं भाई, निकलो ये कादियानियों बाहर। और मिर्जा कादियानी को तारक चौहान ने काफिर और मुल्हिद साबित कर दिया भाई। और तारक चौहान ने काफिर और मुल्हिद साबित कर दिया। और मिर्जा कादियानी आज की डेट के अंदर काफिर और मुल्हिद कादियानी की जुबान से साबित हो गया भाई। और निकलो वाटर और तारक चौहान और निकलो सारे कादियानी मरज़ई मुरब्बी मरदोटे निकलो है। ओए ओए नू लितर फिर ओए तारक चौहान नू इन्हें मिर्जा कादियानी नू मुल्हिद और काफिर साबित कर दिता जे। मैं ते कहंदा सी पुत्र अग्गू पिछू पढ़ोगे तो तुसी ज्यादा फस जाना ते जेड़ी इबारत नू असीं हाईलाइट करने ना ओदे जवाब दिया करो ते बेहतर है। ए वेख्या जे ना अग्गू पिछू पढ़िया ते और फस गए ओ काफिर ते मुल्हिद साबित हो गया। पहले जो ओदे पछवाड़े तो सिर्फ जेड़ा सी 16 दिन तक खून साबित हुंदा सी पिया, हुण तो काफिर ते मुल्हिद साबित हो गया जी। जे ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਛੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪੈਂਪਰ ਸ਼ੈਂਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। करो यार गल। जी तारिक साहब खुद गए हैं, हमने नहीं जनाब उनको भेजा। अगर हमने उनको उतारा होता तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो शोरो होगा कर रहे होते कि जी डर गए तो फलाना तो ये हो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख लें, वो आपको नज़र नहीं आएंगे, ना उनका कोई कमेंट आया, वो खुद गए हैं। नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर वो कहेंगे जी मेरा माइक म्यूट किया इसलिए मैं चला गया, तो भाई जब आपकी बारी थी अबू बकर मीर भाई टाइम बताने के लिए बोलने लगे तो मुफ्ती साहब ने कहा बात मुकम्मल कर रहे थे। ये हमारी फराज दिली है कि हमारे अहबाब कहते हैं बात मुकम्मल कर रहे हैं। अपनी बारी तो आपने जो पीपनी बजाई थी वो खुलकर सब कुछ बोला, जो मन में आया, गाली गलौज भी की, बदतमीजी की, दजल फ्रॉड सब कुछ किया। मगर जब मुफ्ती साहब के बोलने की बारी आई है तो आप बीच में शोर डालना और गाली गलौज शुरू कर, ये कोई तरीकाकार नहीं। यानी ये पूरी दुनिया के अंदर आप लोग कहते हैं जी आप बड़ी तरक्की याफ्ता किस्म की जमात हैं। मुझे देखकर इतनी हैरानगी हो रही थी, टाक मास्टर तो जिंदा है, अच्छा मुझे इतनी उलझन और इतनी हैरानगी इस चीज़ के ऊपर हो रही थी कि जनाब आप लोग कहते हैं हम बड़ी तरक्की वाली जमात हैं, हम बड़ी इलाही जमात हैं, और हालत यह है कि माँ बहन की नंगी गाली ये बंदा निकाल रहा है। मैं हैरान हूँ कि आमिर नज़ीर साहब भी गाला कटी जा रहे हैं। यार मैं तो देखता था ये बड़ी इज्जत करता था आमिर नज़ीर साहब की, इधर बैठता था, घंटों बैठता था। आमिर नज़ीर साहब को जनाब इसने जनाब कसीदे पेश कर, आज ये गालियाँ निकाल रहा है माँ बहन की। तू भी कुत्ती का बच्चा है, तू भी कुत्ती का बच्चा है, फलां भी कुत्ती का बच्चा है, फलां भी ये क्या कर रहे हो आप लोग? यार एक बंदा हवाले के साथ बात कर रहा है, आप ये ज्यादा कह सकते हो? यार आमिर थोड़ी जी इजाजत तो कुत्ती दे बच्चे वाला भी कर दे, चुपता कर रही है। अच्छा वो कर दो। हाँ जी, मलफूजात है जिल्द 5 में सफ़ा 97 है। मिर्जा कादियानी इन कादियानियों को सच्चा खुदा परस्त बनने का तरीका बताता है कि सच्चे खुदा परस्त कैसे बनना है। तरीका ये है कि जनाब एक कतूरे बन जाओ, कतूरे, कतूरे यानी आगे लिखा हुआ कुत्ती के बच्चे बनो तो फिर सच्चे खुदा परस्त बनोगे। ये है सच्चे खुदा परस्त, ये है सच्चे खुदा परस्त। ठीक हो गया ना? चलो भैया दूसरा मैं जबरदस्त हो गया, देखिए बाहवाला बात हुई है। दूसरा ये है अब मैं देख रहा हूँ नीचे कोई अरस्तू नहीं आ रहा, कोई मैं नीचे किसी जनाब इनके फिलोसफर को नहीं देख रहा जो आके कहे हाय कितनी ये जब गाली दे रहा था। हम अगर हवाला पेश कर रहे हैं तो फटाफट फिलोसफर आए हैं ऊपर और आकर जनाब उन्होंने वो ट्रू मुस्लिम को भी मैंने देखा फ्राडिले को, वो भी ऊपर आ गया, वो भी ऊपर आ गया और आकर जनाब बड़ी गंदी और बड़ी गलीज बातें चल रही हैं। तो अब इसकी एक कौन दिखा रहा था गालियां? इसने जुमले पता क्या बोले हैं? अगर किसी अहमदी में गैरत होगी ना तो तारिक चौहान को ढूंढे और इन्हें नकना लकीरा कढ़ाए। ये आपका काम है, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर गैरत हुई तारिक चौहान बत्ती बनाकर दे दो पिछवाड़े में। ये जुमले बोले हैं सीरतुल महदी को। सीरतुल महदी का मतलब पता है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहते हैं महदी। आप अंदाजा करो कि मुसलमानों से बात करने के चक्कर में सीरतुल महदी के साथ क्या करने की बात। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सीरतुल महदी में मिर्जा साहब का नाम नहीं लिखा, उसमें दुआएं, आयतें, कुरान की बातें, हदीसें, इस तरह के वाकयात नहीं लिखे हुए।
یار کو بے شرمی کی میں سمجھتا تھا یہ بڑے لوگ ہیں, مردم شناس ہیں, جہاں دیدہ ہیں جی, یعنی جڑے تھے پیڑے وہ یورپ بھی پیڑے. اور نہیں اس میں وجہ یہ تھی نا کہ یہ دونوں جو بشیر ہیں نا, بشیر الدین محمود اور بشیر احمد ایم اے, یہ مرزا قادیانی کے بیٹے ہیں نا, تو یہ جو لوری گروپ ہے یا یہ جمبا گروپ جو ہے یہ قادیانی, یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ زنا کی پیداوار تھے, یہ حرامی تھے, ہم نہیں مانتے کہ یہ مرزا قادیانی کے بیٹے ہیں. تو وہ نچھو بیگم نے کوئی زنا کروایا تھا, شاید حکیم نور الدین سے کروایا تھا, تو یہ حکیم نور الدین کی نا اولاد مانتی ہے. وہ اصل میں وجہ یہ, اس وجہ سے یہ سیرت المہدی کا انکار کرتے ہیں. نہیں وہ شاہ جی میں وہ چیز سمجھ گیا ہوں, وہ جو آپ کا پوائنٹ ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کی نفرت خلافت پارٹی سے یا بشیر الدین سے شروع ہو کر آگے کیا جاتی ہے, کیونکہ بشیر الدین نے تو ڈاکہ مار لیا نا جمبا کے دعوے کے اوپر. جمبا نے آنا تھا مسلم محمود بن کے, وہ تو ڈاکہ مار لیا اس پر, وہ مجھے سمجھ آتی ہے. مگر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ہمارے ہاں اب کیا تقابل کہ کتنے مہر علی, کتنے تیری سنا, استاد سکیاں کتنے جا لڑی. ایک مسلمان ہے نا, وہ ضعیف سے ضعیف بھی حدیث کی کوئی کتاب ہوگی نا, موضوع بھی ہوگی, وہ کہے گا یار ادب و احترام. یعنی ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ بھئی آپ نے مد مقابل دشمنان جو ہیں ان کی کتابوں کو بھی آپ سائڈ پہ کر دو, ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. یہ تو اتنے بدتمیز اور بد کردار اور بد کلام اور بد اخلاق قسم کے لوگ میں نے افسوس کے ساتھ مجھے, اور اس کا مجھے پتہ چلا تھا اس کی ٹھیک ٹھاک عمر ہے. یہ تو لونڈا لپاڑا, مجھے کل کا لونڈا لپاڑا 15 سال کا چھچورا اچکا ٹوچا لفنگا لچا اور گلی کا اچکا چپل چور, یہ تو اس طرح کی بھی اس کی زبان میں مجھے لگا رہی. اتنا گندا آدمی, توبہ توبہ. اور ٹرو مسلم صاحب جو ہیں آ کر ان کی پوشی کر رہے تھے. ابھی آئے آپ دیکھیے میں سچ کی بات کر رہا ہوں, ایک بات کرنے کا موقع دے رہا ہوں, ایک بات کر لوں. یہ ابھی جو کہہ رہے تھے کتی کا بچہ جو مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے, تو اس پہ ایک بات طارق چوہان نے کہا ہے, احمد رضا بریلوی صاحب نے کہا ہے, وہ طارق چوہان صاحب نے والوں کو کہ یہ سب پہلے میں بات ٹھیک کرتا ہوں, آپ کو میوٹ کر رہا ہوں, آپ بولیے گا. آپ نے ڈرتے کتنے ہو, ڈرتا کتنا دوں کہ منہ جو کی بانٹے کٹنا ہے, ڈرتا ہوں. ادھر میری بات میں دیکھیں آپ کو موقع دینے لگا ہوں, عابد صاحب آپ کو موقع دینے لگا ہوں, میں تو آپ کو یاد کر رہا ہوں. ایک بات ہے, صرف ایک چھوٹی سی بات ہے. بھئی دیکھیں وہ طارق چوہان صاحب نے یہاں بیٹھے عامر نذیر صاحب کو, ان کو, مجھے, سب کو, آپ کو انہوں نے نکالا ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ہمیں انہوں نے کہا یہ کتی کے بچے ہیں, یہ بولا. اس پر مفتی صاحب نے حوالہ نکالا ہے. اب آپ یہ کیا کرتے ہو, یعنی آپ پارٹی بھی کیوں بنتے ہو؟ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ میں مرزا صاحب کو نہ سچا مانتا ہوں نہ جھوٹا مانتا ہوں, تو پارٹی بازی کیوں کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا کوئی ذکر ہوا, جس نے پہلے گالی دی ہے اس کے جواب میں مرزا صاحب کا حوالہ کھلا ہے. آپ بیچ میں ماننا مان, میں تیرا مہمان, آپ پارٹی کیوں باندھ رہے ہو؟ یہی مسئلہ ہے. اسی لیے میں نے عامر نذیر صاحب کو کہا تھا کہ آستین کا سانپ کہہ کر آپ ان پہ احسان کرتے ہیں, یہ احسان بھی ان پہ مت کریں. جی اب آپ بولیں, بولتے رہیے. اچھا جو کہہ رہے ہو طارق چوہان صاحب نے آپ صاحب کو کتی کا بچہ کہا ہے, یار چپ کر رہا ہے اسکندر مرزا, بیان کرو اور چپ کر رہا ہے, بک بک کے لائی ہے اور تو بیان کرو. ہاں جی, یہ میں اس لیے اوپر آیا تھا کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا, طارق چوہان صاحب اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ یہ ہمیں دکھائیں کہ کس جگہ کے اوپر مرزا صاحب نے اپنے دست کو اور پیشاب کو اپنی علامت اور نشان بتایا ہے. تو یہ نسیم الدعوت ہے کتاب, روحانی خزائن کی جلد ہے یہ 19, یہ صفحہ نمبر 435 سے بات شروع ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے, ہائی لائٹ کیا ہوا ہے میں نے سرخ رنگ میں, ادھر سے اوپر سے میں پڑھنے لگا ہوں. مرزا صاحب لکھتے ہیں, چنانچہ مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے 2 مرض دامنگیر ہیں, ایک جسم کے اوپر کے حصے میں کہ سر درد اور دوران سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا, نبض کم ہو جانا. دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا. اب پیشاب اور دست جو ہے مرزا صاحب نے اس کا اقرار کر لیا کہ یہ مجھے معاملہ مسئلہ ہے. آگے سنیں, یہ دونوں بیماریاں قریباً 20 برس سے ہیں. کبھی دعا سے ایسی رخصت ہو جاتی ہیں کہ گویا دور ہو گئی مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں تو جواب ملا کہ ایسا نہیں ہوگا. اب آگے سنیں, تب میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا کہ مسیح موعود کے لیے یہ بھی ایک علامت ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ 2 زرد چادروں میں اترے گا. سو یہ وہی 2 زرد رنگ کی چادریں ہیں, ایک اوپر کے
حصے بدن پر اور ایک نیچے کے حصے بدن پر، کیونکہ تمام اہل تعبیر اس بات پر متفق ہیں کہ عالم کشف یا رویا میں جو نبوت کا عالم ہے، اگر 2 زرد چادریں دیکھی جائیں تو ان سے بیماری مراد ہوتی ہے، پس خدا تعالیٰ نے چاہا کہ یہ علامت مسیح موعود کی مجھ سے علیحدہ نہ ہو۔ یہ دیکھ لیں گے طارق چوہان صاحب بھی اگر سن رہے ہیں، یہ حوالہ میں نے لگا دیا ہے، اسکین جو ہے وہ میں نے پڑھ کے بھی سنا دیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 19 ہے، صفحہ 435 اور 36 ہے، نسیم الدعوت ہے۔ جی مفتی صاحب بات کریں۔ بلے بھائی بلے، بہت بار وقت آپ نے یہ حوالہ پیش کیا۔ آؤ نا ادھر، کدھر چلا گیا ہے عابد؟ ایک اور ذرا میں بھی ذرا دے دیں، یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں، جو میں اس وقت دینا چاہ رہا تھا مگر پھر اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اچھا جی، اے ذرا اے بڑی کرے، اے دیکھو جی، اے دیکھا جی، اے اخبار پہلا بہا دی کہ 31 اکتوبر 1901 کا الحکم ہے، یہ نشان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ چیز ایڈ نہ کی جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حالانکہ مجھے اس حال کی بیماری ہے، ہر روز کئی دست آتے ہیں، مگر جب پخانے کی حاجت بھی ہوتی ہے، یعنی جب بھی پخانے کی حاجت ہوتی ہے تو مجھے رنج یہ ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی۔ ایسے ہی روٹی کے لیے جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو بڑا جبر کر کے جلد چند لقمے کھا لیتا ہوں، بظاہر تو میں روٹی کھاتا ہوں، دکھائی دیتا ہوں، مگر سچ کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کھاتا ہوں۔ میری توجہ اور خیال اسی طرف لگا ہوتا ہے، بس یہ کام بہت ضروری ہے اور خدا چاہے تو یہ ایک نشان ہوگا جس کی نظیر لانے پر کوئی قادر نہ ہوگا، یہ نشان ہوگا۔ اب یہ 2 چیزیں مل کر نشان بنیں گے، ایک میراث کی بیماری۔ حوالہ دوبارہ بتاؤ۔ 31 اکتوبر 1901 اچھا 1901 31 اکتوبر 1901 الحکم دا اخبار جے صفحہ جے 6 تیسرا کالم جے تیسرا کالم جے اے دے وچ مرزا صاحب نے لکھیا ہے کہ میں کتابی تحقیقی رہنا ہوں، حالانکہ میرے سر میں بھی درد ٹکا کے ہوتا ہے۔ یہ پہلے فرمایا تھا اس کے لیے نمازیں جمع کی جائیں گی تو عظیم الشان پیش بھی پوری ہوئی، اور نماز جو ہے نا میرا ایک تو یہ ہے کہ میرا سر درد ہوتا ہے، یہ دیکھیں، حالانکہ زیادہ جاگنے سے میراث کی بیماری ترقی کرتی ہے اور دوران سر کا درد زیادہ ہو جاتا ہے، مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام کو کیے جاتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے، بڑا مجھے مشکل ہوتی ہے، حالانکہ مجھے اس حال، یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا پخانے 10 پر 10 یہ ہر روز کئی دست آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پخانے کی حاجت بھی ہوتی ہے تو مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو گئی، مگر خود کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مل کر مرکب ہو کر ہی میرا نشان پورا ہوگا، یعنی کہ میں مسیح موعود ٹھہروں گا۔ اب یعنی ٹٹھیاں آتے رہنا اور درد سر ہوتے رہنا اور پھر بھی روحانی خزائن جیسی کتابیں لکھنا، یہ مرزا صاحب کا نشان ہے۔ ان میں سے ایک بھی مس کر دیں، مثال کے طور پر صرف ٹٹی آتی رہے اور کتابیں نہ لکھی جائیں، یا کتابیں لکھی جائیں اور ٹٹی نہ آئے تو نشان مکمل نہیں ہوگا۔ لہذا ٹٹی کا آنا اور روحانی خزائن لکھنا یہ نشان بنے گا، مرکب ہوگا۔ عمر بھائی ساری برات ٹٹی اور ٹٹی کر سڑی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کمال ہی ہو گیا یار، اے نا انگل لے یا اے طارق چوہان نے۔ اچھا ایک اگر حوالہ اور پیش ہو جائے نا کہ مرزا صاحب نو جڑے الہام ہوندے سن یا جڑے وہ کتاباں لکھدے سن، وہ بھی انہاں باتھ روم دا جڑا کمرہ نا وہ انہاں نے صاف کروایا سی۔ ہاں خلوت ہے، حوالہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے اس میں کتنی چادروں کا ذکر ہے؟ 2